وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 247 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. کلمت وآیہ کے آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لہم. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وآیۃ لہم. کلمت انا میں حرف نون پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت حملنا میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ذریتہم میں دال ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر حرف را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے. کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. یا پہ بھی تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے. تا پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الفلک میں لام ساکن ہے تو ہم لام کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. کلمت خلقنا میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ اس پہ جزم ہے تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وَخَلَقْنَا. کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. لہم من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مثلہ. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. مم مثلہ. کلمت مثلہ میں ثا ہے اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ یہاں ثا ساکن ہے تو ہمیں ثا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے مثلہ. آخری میں حرف الہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. مثلہ ما یرکبون. کلمت یرکبون میں حرف الرا پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. کلمت وَإِن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون آتا ہے کلمت نشأ. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. وَإِن نَّشَأْ.
کلمت نشأ میں آخری میں الف پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت نغرقہم میں غین ہے اور غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ یہاں غین ساکن ہے تو ہمیں غین کو ظاہر کرنا ہے. حرف را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. قاف پہ جزم ہے لہذا ہمیں قاف کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. نغرقہم. کلمت صریخہ میں حرف الصاد ہے. صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت ینقضون میں نون ساکن ہے. پھر حرف القاف ہے. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ینقضون. حرف القاف پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. کلمت الا میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. کلمت رحمتاً میں حرف را پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت منا. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. رحمتا منا. کلمت منا میں نون پہ تشدید ہے لہذا ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت متاعن کے آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت الا. الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. وَمَتَاعًا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کلمت قیلہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت لہم میں ہا پہ اور میم پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اتقو کی شروعات میں الف ہے کیونکہ یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. کلمت لہم کے بعد حرف التا کو پڑھیں گے. لہم اتقو. کلمت تقو میں تا پہ تشدید ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو دو حرف کے برابر پڑھنا ہے. کلمت ایدیکم میں دال کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت خلفکم میں حرف الخا ہے لہذا ہمیں خا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور لام ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت لعلکم میں حرف اللام پہ تشدید ہے ہم یہ حرف کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت ترحمون میں را پہ جزم ہے یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. کلمت تأتیہم میں تا کے نیچے زیر ہے پھر مد یا ہے تو ہم زبر کو اور مد یا کو دونوں کو ظاہر کریں گے. تأتیہم. آخری میں میم ساکن ہے پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں ادغام متماثلین صغیر ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. تأتیہم من. کلمت آیہ کے آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف المیم ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. آیت من. کلمت آیات میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے تو یہ دونوں مد الف ہے ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. آیاتی. کلمت ربہم میں حرف الرا پہ زبر ہے لہذا ہمیں را کو تفخیم سے پڑھنا ہے. حرف البا کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت معرضین میں یہاں عین ساکن ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. معرضین. وما
تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔